بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 حرکات. جی عصر کے بعد والا کورس اس میں بڑی توجہ کے ساتھ علماء بھی ہیں، حفاظ ہیں ماشاءاللہ، اکثر دور حدیث کے طلباء توجہ کے ساتھ. اس کے اندر بنیادی 3 باتیں ہوتی ہیں. حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھنا. نمبر 2 حرکت کو جھٹکا لگا کر نہیں پڑھنا. نمبر 3 مجہول نہیں پڑھنا. یہ 3 باتیں ہیں. پہلی بات، حرکات کو کھینچ کر، کیوں؟ غلطی کا نام کیا ہوگا اگر حرکت کو کھینچا؟ جیسے را زبر را، یہ کیا کر دیا حرکت کو؟ تو اب ذہن میں عموماً جو لفظ چل رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی حرکت کو تھوڑا سا کھینچ دیا. تو اب آپ نے جملہ نوٹ کرنا ہے. حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے جو کہ لحن جلی ہے، جو کہ مثال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. اب راہ کو تھوڑا سا کھینچا تو کیا ہو گیا؟ واحد کا صیغہ کیا بن گیا؟ تثنیہ کا. تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، ایک اللہ اس نے مدد کی. نَصَرَكُمُ اللَّهُ، استغفر اللہ. جی سمجھ آئی؟ تو غلطی کی اہمیت سمجھے کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی. اور نام کیا ہے جی؟ حرکت کو تھوڑا سا کھینچ دیا. یہ تھوڑا سا کھینچا نہیں بلکہ حرکت کو کھینچنے سے حرف ایکسٹرا ہوتا ہے، لحن جلی ہے. جھٹکا لگانا، اس میں حمزہ ساکنہ زائد پیدا ہو جاتا ہے. با را زبر را، تو حمزہ ساکنہ زائد ہو جاتا ہے، یہ بھی لحن جلی. مجہول پڑھنا، تجوید کی اصطلاح میں تو یہ لحن خفی ہے، لیکن بعض اساتذہ کرام فرماتے ہیں خواص کے لیے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا اور عربی میں مجہول نہیں ہے. زیر اور پیش خاص طور پر یہ مجہول، بولو بھائی، لہذا مجہول پڑھنا خواص کے لیے انہوں نے فرمایا یہ بھی لحن جلی ہے کیونکہ غیر عربی بن جائے گا. سمجھ گیا جی؟ اس لیے اس کا خاص توجہ دیجیے گا. آگے پڑھتے ہیں. حرف کا اس تختی کو جب ہجا کریں گے تو حرف کا نام بولو بھائی پورا لینا ہے. شروع کر رہے ہیں تو پہلا حرف کیا ہے؟ الف ہے کہ حمزہ ہے؟ لکھو وہ تو الف نظر آ رہا ہے. بچے کو حمزہ کہیں گے تو لڑائی ہو جائے گی. بچے کو سمجھانا پڑے گا. بیٹا پچھلی تختی میں ہم نے پڑھا تھا حمزہ بشکل الف. کیا پڑھا تھا؟ حمزہ. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ وہی حمزہ ہے اور بشکل. یہ سمجھا کر پڑھانا ہے. ایک وقت تھا کہ اس وقت بچے کو چلو یوں پڑھو. آج وہ وقت نہیں ہے. بچہ کہیں گے گھر صاحب ایسے اس کو ایسے کیوں پڑھیں؟ یہ لکھا الف ہے اور آپ کہتے ہیں حمزہ پڑھو. ہاں جی. تو اس لیے لاجیکل طریقے سے سمجھانا ہے کہ دیکھو بیٹا اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی اور وہی اب حمزہ بشکل الف کی صورت میں آ گیا. ٹھیک. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو پھر وہ حمزے کی اس کی آواز ہوتی ہے. اس کی حمزے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ چلو صاحب حمزہ، یہ حرف کا نام پورا ہے. غلط حمزہ. کئی باتیں حمزہ، تو نہ حمزہ ہے نہ حمزہ ہے. حمزہ بولو. زبر آ، حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے. حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، ہا ہی ہو. آگے عین آ گیا. اب غلطی عین زبر آ نہیں، عین کا نام پورا لینا. عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، عی عو. اب اس عین میں مسئلہ آ رہا ہے. اس وقت عین کا نام صحیح لے لیتے ہیں لیکن زیر کے ساتھ عین زیر ای، یہ کس کی آواز آئی ہے؟ عین پیش او، کس کی آواز آئی ہے؟ اب دیکھو نام صحیح لیا اور حرکت کے ساتھ غلط پڑھ دی. اس لیے میں نے کیا حرکت پر توجہ دینا. کسی کی حرکت غلط، ہاں جی. تو اس کی ایک مثال آ گئی کہ ایک ہوتا ہے حرف کا نام، دوسری ہوتی ہے اس کی
حرکت کے ساتھ ادائیگی. تو اس لیے اس پر خاص توجہ دینی ہے کہ حرف کا نام صحیح کر لیا پہلی تختی میں, اب اگلی تختی میں کیا ہے, آگے ضرورت ہی کوئی نہیں صحیح کرے گی, ٹینشن ہی نہیں بھئی, آگے بھی غلطی کا امکان موجود ہے. کیوں کہ حرکت کے ساتھ اس کی ادائیگی کی کیفیت درست ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی بات جی؟ اس کی بات سمجھ جی. حاحیحو, غاغیغو, خاخیخو, قاف زبر قا, قاف زیر قی, کی, یہ کیا ہوا چھوٹا, قاف اٹھ سکتا, قاف پیش قو, اسی کے اندر ہی ہے. سمجھ آئے گی بات؟ تو کو ہو جائے تو کس کی آواز ہے؟ کاف کی. اچھا, اسی کے اندر میں آپ کو آسانی کے لیے ایک اور حرف کی مثال دینے لگا ہوں. یہ موٹا حرف آیا, موٹے حرف کے بارے میں بات نوٹ کر لیں. موٹے حرف پر جب زیر اور پیش کی حرکت ہوتی ہے تو ایک غلطی کیا ہوتی ہے کہ موٹا حرف باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے, جو کہ لحن جلی ہے. ٹھیک. دوسری غلطی, موٹے حرف پر جب زیر اور پیش کی حرکت ہوتی ہے تو حرف تو موٹا پڑھا جاتا ہے لیکن حرکت مجہول ہو جاتی ہے. جیسے قاف زیر قوی, اب حرف موٹا ہو گیا اور زیر کیا ہو گئی؟ مجہول. اب زیر کو معروف کرنے کی کوشش کی تو قاف زیر کی, اب باریک کیا تو جناب وہ قافی کاف بن گیا. تو یہ دونوں ممکنہ غلطیاں ہیں, ان دونوں پر فوکس رہے, دونوں پر توجہ رہے. سمجھ گیا جی؟ قاف زیر قی, تو اس حرف کے اندر سمجھ آئی بات؟ شاباش. تو یہ دو ممکنہ غلطی میں نازل. قاقیقو, کاکیکو, جاجیجو, شاشیشو, یاجیجو. جی اچھا, اسی طرح ایک اور آسان سے حرف کی مثال دینے لگا ہوں کہ جب اس تختی کو ہم مشق کریں گے, پڑھیں گے, یا بچے کو کہیں گے پڑھو, کتنی مرتبہ مشق کر کے آؤ بیٹا, کیا کہیں گے؟ 100 مرتبہ, 50 مرتبہ. اچھا, اب اگر ایک مرتبہ جب بچہ ہجا کر کے پڑھے گا تو حرف کتنی بار پڑھا جائے گا؟ 9 مرتبہ کم از کم, زیادہ سے زیادہ 12 مرتبہ. اچھا, اب غلطی کیا ہو رہی ہے بھئی؟ حرف کا نام بچہ صحیح پڑھتا ہے, حرکت کے ساتھ ادائیگی غلط کر لیتا ہے. غور کیجئے گا, مجھے دیکھیے گا, صرف پڑھنا نہیں آپ نے. جیسے ثا ہے آسان, اس کی مثال دے رہا ہوں. ثا زبر سا, ثا زیر سی, ثا پیسو, سا سیسو. تو حرف کا نام کتنی بار آیا اور وہ کیا تھا؟ ٹھیک بولو. اور حرکت کے ساتھ کتنی بار پڑھا گیا؟ 6. صحیح تھا؟ غلط. اس طریقے سے بچہ عموماً کلاس میں بیٹھا مشق کر رہا ہے, تو آیا مشق کرنے کے بعد صحیح کی مشق زیادہ ہوئی یا غلط کی؟ صحیح کی مشق کتنی دفعہ ہوئی؟ لیکن وہ حرف کا نام ہے. غلط کی مشق کتنی دفعہ ہوئی؟ اور قرآن پاک کے اندر تلاوت کرتے ہوئے حرف کے نام آئیں گے یا حرکت کے ساتھ آئیں گے؟ یہ بات ہے اصل کا اہم والی. تو یاد اس بات کو نوٹ کریں کہ ایک ہیں حرف کا نام, یعنی مفردات. بنیادی طور پر تو مفردات ہیں کہ ان کی صحیح ادائیگی ہو, لیکن مقصود بالذات حروف کی ادائیگی حرکات کے ساتھ ہے. مقصود بالذات قرآن کی تلاوت میں حروف کی ادائیگی کیا ہے؟ حرکات کے ساتھ صحیح ہو. کیوں کہ حرکت کے ساتھ ادائیگی کتنی دفعہ ہو رہی ہے؟ 6 دفعہ. اور وہ غلط پڑھے گا بچہ تو مشق کس کی زیادہ ہو رہی ہے؟ غلط کی. قرآن میں بھی پھر کیا کرے گا؟ غلط پڑھے گا. استاد کہ کوئی میں نے تو اس کو پہلی تختی میں صحیح پڑھایا تھا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں پھر اس چوتھی تختی کے اندر یہ غلطیاں شروع ہو جائیں گی, اس لیے اس پر توجہ دینی ہے. دیں گے انشاءاللہ. اس حرف کی مثال دے دی, باقی ان کو جہاں تک مشق کریں گے تو باقی سبق انشاءاللہ پھر پڑھیں گے, مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.